السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرا وسیب اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر جلی ملک۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ کافی عرصے بعد آج ہم اس پلیٹ فارم پہ واپس آئے ہیں، واپس انٹری کی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں معذرت کرتا چلوں کہ اتنے عرصے میں نے کوئی ولاگ نہیں کیا، آج سے کم 20-25 دن ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے میں نے کوئی ولاگ نہیں کر سکا۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ میرے ماموں جان ملک حبیب اللہ علیہ ممبر صاحب کی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس سلسلے میں تھوڑا بہت لیٹ ہو گئی ہے ولاگ میں۔ ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تھی تو سیریس ہوئی تھی تو میں ان کو رحیم خان لے گیا تھا۔ پہلے تو راجن پور اپنے لے گیا تھا، یہاں پر سہولت نہ ہونے کی وجہ سے، جس سے پہلے میں نے کئی بار رویا ہے کہ ہمارے راجن پور میں کسی قسم کی سہولت نہیں ہے۔ اتنا بڑا ضلع ہے لیکن سہولت نہیں ہے۔ یہاں جانے سے لیٹ ہونے کی وجہ سے یہاں سے راجن پور سے پھر رحیم خان جانا پڑا ہمیں۔ ان کی دماغ کی رگ پھٹ گئی تھی۔ اس کے بعد جو مسئلہ یہ ہے کہ میں پہلے راجن پور یہاں سے 20 سے 25 کلومیٹر ان کو اٹھا کے لے کے گیا ہوں راجن پور میں کوئی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے ہمیں ریفر کیا ہے رحیم خان، تو ہم وہاں سے رحیم خان ان کو لے کے گئے ہیں۔ اس وقت تک بہت لیٹ ہو چکی تھی، دماغ کی رگ کا پھٹنا کوئی عام بات نہیں ہوتی۔ یہاں پر بھی ڈاکٹروں نے جس کنڈیشن بتائی تھی بہت سیریس کنڈیشن تھی، انہوں نے کہا تھا بہت مشکل ہے، لیکن اگر وہ سہولتیں یہاں ہوتی تو شاید جان کا نقصان نہ ہوتا ہے، قیمتی جان کا، جو ہمارے پورے فیملیز کا، پورے خاندان کا ایک چھپر تھا، ایک ذریعہ تھا، ان کا سب سے بڑا وہ تھا۔ ہر معاملات پہ وہ ان کے ہینڈل کرتے تھے، ان کا جان کا ضائع ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ لیکن راجن پور میں سہولتیں ہونی چاہیے۔ میں نے پہلے اس معاملے میں بہت ولاگ کر چکا ہوں، لیکن بہت دکھ ہوا کہ جب اپنے اوپر بیتی ہے تکلیف کب ہوتی ہے۔ میں تو لوگوں کی بیتی بیان کرتا تھا کہ ایسا ہو رہا ہے، لیکن خود پہ بیتی ہے تو آج پتہ چلا ہے کہ کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے، کتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن رحیم خان میں بھی اتنی زیادہ سہولتیں نہیں ہیں، وہاں پر بھی خالی تسلیوں کے سوا ہمیں کچھ نہ ملا، صرف تسلیاں ہی دیتے رہے کہ اس طرح کے پیشنٹ 90% ریکور ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارا پیشنٹ ریکور نہ ہو سکا۔ لیکن وہ بھی ہے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ پہ، یہ بھی ہے۔ لیکن اگر سہولتیں ٹھیک ہوتی، یہاں پر موجود ہوتی، اتنا لیٹ نہ ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ ان کی جان بچ سکتی تھی، لیکن یہ ہو سکتا ہے والی بات ہے کہ زندگی یہ بات واضح کرتا چلو کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کسی اور کے ہاتھ میں نہیں۔ جو ہماری مین خبریں ہیں آج ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا چلوں، چیف جسٹس صاحب کی مدت کا توسیع ہونا 3 سال کے لیے، 3 سال کے لیے اس کی مدت بڑھائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد 6 ججز کا خط آنا، 7 رکنی بینچ اس میں بنا دینا اور فل کورٹ نہ بنانا، یہ سیاست کی وجہ پہ ہے۔ عمران خان پر توشہ خانہ کیس میں جو ان کی سزا کا ختم ہونا، معطل ہو جانا، باقی سزائیں بھی اتنی زیادہ نہیں ہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد سیفر کیس بھی چل رہا ہے، اس میں کوئی دلال نہیں ہے ان کے پاس، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ عدت والا کیس بھی وہ بھی ختم ہو جائے گا، اتنے بڑے کیس نہیں ہیں۔ اس کے بعد ہمارے جو چوتھا پوائنٹ ہے، ہمارے پاس چوتھا پوائنٹ ہے، وہ ہے ہمارے شہزادی، ہمارے پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی عیاشوں کے لیے قومی خزانے کو مزید 3 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا جا رہا ہے، یہ خبر ہے ہمارے پاس۔ اس کے بعد پنجاب کی شہزادی کے لیے 3 ارب روپے کی رقم سے جرمن ہیلی کاپٹر خریدا جا رہا ہے۔ قومی خزانے پہلے بھی خالی ہیں، ان کی عیاشیاں دیکھو، ہیلی کاپٹر منگوانے کی کیا ضرورت پڑ گئی آپ لوگوں کو؟ پہلے ہی قومی خزانے اتنے خالی ہیں، ملک دیوالیہ ہونے والا ہے، آپ لوگ عیاشوں پہ عیاشیں کر رہے ہیں۔ تھوڑا تو سوچ لیں اس ملک کے بارے میں۔ چلو ہماری اصل خبریں یہ نہیں تھی، یہ میں نے سرخیاں بتائی ہیں، 4 سرخیاں بتائی ہیں، یہ ہو رہا ہے، ان پہ ہم تبصرہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ ہمارے تبصرہ کرنے سے ہمارا مین تبصرہ ہے، اصل خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان ترقی کر گیا۔ آپ دیکھ لیں، چند سال پہلے ہی امریکہ سے جنگ کیا اس نے، اور طالبان نے اس پہ جا کے قبضہ کیا، طالبان نے امریکہ سے وہ افغانستان کو چھڑوایا ہے، تو اس امریکہ سے افغانستان کو فتح کرنے کے بعد انہوں نے خود ملک کو سنبھالا ہے۔ اب ملک ترقیوں کی راہ پہ گامزن ہے، وہ تو اب انڈیا کو بھی پیچھے چھوڑ گیا ہے افغانستان۔ اس طرح کہ آپ اس کے چیف جسٹس دیکھیں، پیدل چل کے اپنے اس پہ جاتے ہیں، کیا سہولتیں، کیا پروٹوکول، کیا گاڑیاں، کیا بجلیاں مفت یا پٹرول مفت، اتنے اثاثے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ میں ایک دن کچھ دن پہلے اس کی تصویر دیکھی ہے ان کے افغانستان کے چیف جسٹس صاحب کی پیدل چل کے اپنے عدالت جا رہے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں چیف جسٹس، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی گارڈ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو ایسا ملک ترقی تو کرے گا تو کیسے نہیں کرے گا؟ اس کے بعد یہ ہے کہ بنگلہ دیش کا بھی ترقی کر جانا۔ بنگلہ دیش ہم سے آزاد ہوا تھا، آج وہ ترقیوں کی راہ پہ گامزن ہے، ہمیں کہیں سے پیچھے چھوڑ کے گیا ہے۔ پہلے میں نے کچھ عرصہ پہلے ولاگ کیا تھا کہ ان کا 1 ٹکا ہمارے 2.5 روپے پہ ہے، ان کے 2 ٹکے گنے جائیں تو ہمارے 5 روپے بنتے ہیں، ہم اب ٹکے کے بھی نہیں رہے۔ ٹکا 1 روپے کے برابر ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں۔ تو بنگلہ دیش اس عید کے بعد بنگلہ دیش ہے
وہ دنیا کی سب سے بڑی کاسمیٹک انڈسٹریز جو ہے وہ لانچ کرنے والا ہے، انڈسٹریز کا افتتاح کرنے والا ہے۔ تو بات کرنے والی بات یہ کہ ایسا کیوں ہے، ایسا پاکستان میں کیوں نہیں رہا؟ اور بنگلہ دیش اس عید کے بعد دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹریز کا افتتاح کرنے والا ہے۔ ہم لوگ کبھی راشن کی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، کبھی آٹا لینے کی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، کبھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے 10,000 وصول کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، کبھی عید کی خرچی، عید کا گفٹ لینے کے لیے 5,000 کے لیے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ بس ہمیں لائنوں پہ ہی لگایا ہوا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کوئی ان کے پاس پالیسی نہیں ہے کہ عوام کو ہمیشہ ان لوگوں نے بھکاری بنا کے رکھنا ہے؟ کبھی آٹے کے پیچھے لگا دینا، کبھی پیسوں کے پیچھے لگا دینا، کبھی راشن کے پیچھے لگا دینا، کبھی یوٹیلیٹی اسٹور کے پیچھے لگا دینا سستے آٹے کے چکر میں۔ کب ایسا ہوگا؟ کب یہ چیزیں بند ہوں گی؟ کب اس ملک کے بارے میں سوچا جائے کہ ہم صرف آٹے کی تھیلی، فری آٹے کی تھیلی لینے کے لیے لائن میں لگنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ کیا ہم فری راشن لینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں لائن میں کھڑے ہو کے؟ کیا ہم 12,000 یا 10,000 لائن میں کھڑے ہو کے لینے کے فری ان کو پیسے لینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ کوئی پروسیس بنائیں آپ لوگ۔ نوجوان طبقہ پڑھا لکھا ہے، فری گھوم رہا ہے، 100 سیٹ دیتے ہیں، 4 ہزار بندے پاس کر جاتے ہیں، ان میں سے صرف 100 بندہ اس پہ لگتا ہے، بقایا 3900 فارغ، کسی کام کا نہیں ہے بھائی۔ ٹیسٹ پاس کر کے ہر چیز پاس کر ان کے بارے میں سوچا جائے، ان کے لیے کچھ کیا جائے۔ آپ جو یہاں پر فری اتنا انکم دیتے ہیں آپ لوگ، اس کا میں نے پہلے بھی ایک ولاگ کر چکا ہوں، اس کی چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز بنائی جائیں، کپڑے کی بنائی جائیں، دھاگے کی بنائی جائیں، کسی چیز کی بنائی جائیں، اس میں تاکہ انویسٹمنٹ بھی ہوگی۔ انڈسٹریز چھوٹے چھوٹے علاقے سے شروع کریں، ضلع لیول پہ شروع کریں، پھر اس کے بعد تحصیل پہ آ جائیں، اس طرح کے علاقے میں، بڑے بڑے علاقوں سے پھر چھوٹے چھوٹے علاقوں میں آیا کریں۔ اس سے بے روزگاری بھی ختم ہوگی اور ترقی کی شرح بھی بڑھے گی، صنعت کاری بھی اچھی ہوگی۔ تو یہ چیزیں دیکھیں آپ لوگ، اگر ملک کو ترقی کی راہ پہ لے کے جانا ہے تو آپ کو یہ فری والی چیزیں بند کرنی پڑیں گی۔ بالکل، کس لیے عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے؟ آپ یہاں سے فری دے کے یہاں سے مہنگائی کر کے وہ وصول کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا نا، آپ لوگ تو ایک چیز طرف سے دیتے ہیں، دوسری طرف سے لے لیتے ہیں۔ پیٹرول 9 روپے مہنگا کر دیا، اور IMF کی شرائط کے مطابق 60 روپے بڑھنا چاہیے، اور آہستہ آہستہ کر کے 60 روپے بڑھا دیں گے، عوام کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پیسے تو آپ کے ویسے ہی وصول ہو رہے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ ہم ان کو فری آٹا دیں، فری پیسے دیں، کچھ نہ دیں، ان کے لیے کچھ کریں۔ ان پیسوں سے اپنے جیب سے کچھ نہ لگائیں، ان پیسوں جو ان کو فری دیتے ہیں ان پیسوں سے آپ کو چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز بنائیں، چھوٹے چھوٹے کارخانے بنائیں، کہ دھاگے کی فیکٹریاں بنائیں، کپڑے کی فیکٹریاں بنائیں، وہاں لوگوں کو مزدوری ملے گی، وہاں لوگوں کو کام کرنے کا ذریعہ ملے گا، بے روزگاری ختم ہوگی، تب ان کو عزت کی کمائیں گے نا۔ بنگلہ دیش ایسے کر رہا ہے، چھوٹے چھوٹے انڈسٹریز بناتا ہے، وہاں پر عزت کی عورتیں کماتی ہیں، مرد بھی کماتے ہیں، عزت سے کھاتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے۔ اس دن میں نے مکمل اس پہ پالیسیز پہ بے نظیر والی ان کا سپورٹ کی رقم سے میں نے پورا پروسیس بنا کے دیا ہے کہ کس طرح آپ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں ان پیسوں سے ہر سال 25 فیکٹریاں بنا سکتے ہیں۔ 25 ارب روپے کی رقم آتی ہے جو بے نظیر ان کا سپورٹ لوگوں کو فری دی جاتی ہے۔ آپ 1 ارب روپے کی ایک فیکٹری بنائیں تو 25 فیکٹریاں بنتی ہیں 3 مہینے میں، تو 3 مہینے کا حساب لگا لیں کتنے پورے نیٹ ورک پھیل جائے گا، اور ہم لوگوں بے روزگاری خود بخود ختم ہو جائے گی، لوگوں کو اپنا ہنر آزمانے کا موقع ملے گا، ان کو روزگار ملے گا، یہ بھیک کی زندگی ختم ہو جائے گی، یہ لائنوں کے پیچھے دھکے کھانا یہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ آپ تھوڑا سا ترس کھا لیں عوام پہ، اور یہ پروسیس اپنانے فری والے چکر سے نکال کے عوام کے لیے، ملک کے لیے کچھ سوچے، پھر ملک ترقی کی راہ پہ آئے گا۔ میری بات بری لگی تو اس کے لیے معذرت، اللہ حافظ۔